اب آپ کو کیا نظر آتے ہیں اس رہائی کا مطلب کیا لیا جائے؟ مفاہمت ہے، ڈیل ہے، کیا ہے؟ بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. دیکھیں آسمہ میں 2 منٹ لوں گا. پہلے گنڈا پور صاحب نے پروٹیسٹ اناؤنس کیا ڈی چوک کا. وہ چلے گئے کے پی کے ہاؤس, وہاں سے گاڑی کی ڈگی میں چلے گئے اور وہاں سے نمودار ہو گئے اگلے دن. تو اس کا مطلب چھپن چھپائی تو خود بھی کرتے ہیں. ادھر آپ اس کو یاد رکھیے گا. پھر جس پارٹی کو, جس گورنمنٹ کو یہ فارم 47 کہتی تھی پی ٹی آئی, اس کے ساتھ شک بس شک کیے, ان کے ساتھ چلتے رہے, شیر و شکر ہو کے چلتے رہے, بینیفٹ, پیٹرول, گاڑیاں, ٹریولنگ, سب. پھر اس میں جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں میجورٹی وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنسیں کی, ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی کیبنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم خان صاحب کو 15 دن سے ہمیں ملنے نہیں دے رہے. پھر جب ان کی ضرورت پڑی انہوں نے اسی گورنمنٹ سے اجازت دی اور 5 بھی گئے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ 3 کی ٹکڑوں میں وہ نہ ملیں, 5 کا بہانہ کر کے نکل جائیں. پھر 5 کا بھی اجازت دے دی گئی. پھر انہوں نے کہا ہم مولانا صاحب کے گھر آ رہے ہیں خان صاحب کا بیان لے کر. وہ چلے گئے کے پی کے ہاؤس. پھر اس کے بعد بھاگ گئے, بائیک آؤٹ کر دیا, فری رن دے دیا. اور یہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. اب آپ نے ووٹ ترمیم کو نہیں دیا, شکوں کو آپ نے ووٹ دے دیا, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو سنتی جائیں. پھر آپ نے کہا ایک 10 بڑی کہانی لے کے آنکھیں نکال دی, ناک کھینچ لیا, تیزاب پھینک دیا, قتل کر دیا, ٹکڑے کر دیے, جوڑ دیا, اور پارلیمنٹ میں لے آئے اور ان سے ووٹ بھی نہیں لیے. وہ بھی پٹ گئی. 18 اکتوبر کو انہوں نے کہا کہ جی ہم مرغی احتجاج کریں گے, خود بھی باہر نہیں نکلے گا, نہ کوئی مکھی کا بچہ نکلا. ابھی سیریل آپ کو دکھاتے آ رہا ہوں. اس کے بعد پھر اچانک سے ایک رہائی کا ہوتا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ رہائی ہوگی اور کوئی ہڈن بلائنڈ FIR بھی نہیں ہوگی, اور گاڑی اندر تک گئی, VIP فیڈرل سیکیورٹی کے ساتھ گاڑیاں روانہ ہوئی ہیں. فیڈرل سیکیورٹی کی فوٹیج ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, روانہ ہوئی گاڑیاں. اور میں نے کہا کہ 26 سے خان صاحب کی بھی رہائشیں ہو جائیں گی شروع. اس کا بھی کورٹ آرڈر آ گیا جو میں نے سنا ہے. اب یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے کہ ان ساروں نے, اچھا انسان کمزور ہوتا ہے, جو کپڑوں سے زیادہ بھی قریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, گوگی ٹائپ دوست ہوتے ہیں, مال پانی کی بات ہوتی ہے, تو انسان ہے, کمزور تو ہوتا اپنی اولاد کے آگے. اب ان سب نے خان صاحب کو جو کردہ گناہ ہیں ان کی سزا تو ان کو مل رہی ہے, جو نہ کردہ گناہ ہیں ان کو بھی سیاسی جہنم کی آگ میں پھینک دیا. ان کو اس میں کچھ نہیں مل رہا, نہ ان کو ڈھیل ہے, نہ ڈیل ہے, نہ وہ جیل سے باہر آ رہے. باقی سب کو بینیفٹ ہو رہا ہے. پھر ان کی فرمائش پہ خان صاحب سے منع کیا ملاقاتیں کرانا پی ٹی آئی کی, کہ وہ ہمیں کہتا ہے پروٹیسٹ کریں. پھر انہی کی فرمائش تھی کہ علیمہ خان صاحبہ ان کی دونوں بہنوں کو جیل میں رکھا جائے. لیکن میں آج سے پوری بھرپور کوشش کر رہا ہوں, وزن ڈالوں گا جو بھی میرا چھوٹا موٹا ہے, کہ وہ بہنیں باہر ہیں, کیونکہ مخلص وہ 2 بہنیں ضرور ہیں. آپ یہ کہہ رہے کہ یہ پارٹی کی فرمائش کی فرمائش پہ ہوگا. ان کو لگتا ہے آپ کو کہ یہ اتنے گرفتار کیا گیا, مصدق صاحب کو چھوڑ کے پارٹی میں اتنی عقل ہے لوگوں کے پاس, مصدق صاحب کو چھوڑ کر, ٹھیک ہے, کہ وہ یہ ساری پلاننگ کر لیں. اب یہ سارا کچھ ہو گیا. اب پھر 26 سے ریگولائز بھی چیز ہو جائیں گی. پھر اب جو ملاقات پہلی ہوگی, ان ملاقاتوں کے اندر 26 آنورڈز گنڈا پور صاحب ملیں گے, عمر ایوب صاحب ملیں گے, کچھ پی ٹی آئی کے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ کی فوٹیج, کیمرہ, ٹی وی آپ کو بتاتا رہے گا. پھر یہ سب کچھ اگر ایک طرح ماننے کے میں الزام لگا رہا ہوں, تو یہ رنگ روگن بنی گالا کے کیسے پتا تھے جو دنوں اور ہفتوں سے چل رہے ہیں کہ انہوں نے آج نکلنا. کل تو ان کی ضمانت ہو گئی, تو ایک دن میں سب کچھ ہو گیا. صفائی بھی لگ گئی, پودے بھی ہو گئے, پیڑ بھی ہو گیا. باہر کا جو 12 سال میں کام نہیں ہوا وہ ایک دن میں ہو گیا. ایک دن میں تو آپ اپنے ملک کے اندر فون کی کال بھی نہیں ملا سکتے, اس کے بھی سگنل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا اب کیا ہے, اب وہ انہوں نے لاہور جانا. اچھا جب وہ اتنی 9 مہینے تکلیف سے نکلی, اللہ نہ کرے مجھے جیل ہو, میں 9 مہینے بعد تکلیف سے نکلوں, تو میری اولاد مجھے ملے گی, میں آرام کروں گا. وہ بنی گالا گئی, بنی گالا سے وہ لاہور گئے کہ پشاور چلی گئی. ٹیم تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے ساری پولیٹیکل ٹیم. تو بچوں سے وہ اس لیے وہاں نہیں بات کر سکتی کہ ان کے دماغ میں ہے کہ آئی بی نے اس کو بک کیا ہوا بنی گالا کو, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزوں کو جب آپ ملائیں, اور میرا ایک قوم سے سوال ہے کہ میری ساری باتیں جو, اس لیے قوم خان سے پیار کرتی ہے, ووٹر سپورٹر خان کی ہے, جو بھی اس کی ووٹر سپورٹر, ان کو پتہ چل گیا یہ سب بکے ہوئے کمپرومائزڈ ہیں سارے. اچھا انہوں نے پھر جن کو شور کاز نوٹسز دیے وہ ان کی انٹرنل فائٹ ہے. میرا کل پرسوں آن بپی کے ساتھ شو تھا میر صاحب کے وہاں. میں نے ان سے کہا آپ فیصل سلیم پہ الزام لگا رہے ہیں, تو فیصل سلیم سے تو آپ کے خلافات پارٹی کے تب ہوئے جب وہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بن رہا تھا. اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ایمیکیبلی سیٹل کر دیا تھا. اب اس پورے کھیل کے اندر خان صاحب کو کچھ نہیں مل رہا. خان صاحب شارٹ آف خان صاحب, ان کے لیے تکلیفیں, وہاں فیض حمید بھی چیزیں دے رہا ہے, وہاں سب یہاں بھی بک بکاؤ ہو رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں فارورڈ بلاک, ایک تو زیرک فارورڈ بلاک ہے, ایک لوئرز کا فارورڈ بلاک ہے, لوئرز کا فارورڈ بلاک ہے, ایک بہن کا فارورڈ بلاک ہے, ایک بیگم صاحبہ کا فارورڈ بلاک ہے, ایک پرانی پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ہے. اب بات ساری یہ کہ جب
عمران خان صاحب میرے حساب سے پہلی تھپکی دیں گے وہ اپنی بیگم کو کہ وہ پیچھے سے اس کو چلائے. ٹھیک. لیکن ایونچولی اس کو تو اس نے محنت کی, 22 سال اسٹرگل کی, تکلیفیں اٹھائی, ایک پاپولر لیڈر تھا, غلطیاں کی, غلطیاں کروائیں, بندوق اس کے ہاتھ میں کی, فائرنگ کروائی اس سے, میں ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں, اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کروا دیا. جو کردہ گناہ اور نہ کردہ گناہ بھی اب سارے مل کے ڈال رہے ہیں, اور سب بگ بھی گئے ہیں, سب گیم بھی کھیل رہے ہیں, قوم کی آنکھ میں دھول بھی بھیج رہے ہیں. یہ ظلم ہے. اچھا. اور میں جب نکالا گیا پارٹی سے تو پارٹی بھی عروج پہ تھی, خان صاحب بھی عروج پہ تھے, اور اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ نہ کریں آپ کام, ادھر تک نہ لے جائیں, آپ کو کپڑوں سے قریب لوگ بھی آپ کو ڈسیں گے. اچھا. ٹھیک ہے. تو اگر میں روک رہا تھا, اور آج بھی اگر میں ان کی بہنوں کے لیے محنت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, تو پھر وفادار ان کی رہائی کی, تو وفادار میں ہوا, اور بھگوڑے اور غدار کون ہوئے, یہ قوم کو پوچھنا چاہیے. یہ بڑی اچھا